امید ہے انشاءاللہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے باخیریت ہوں گے، اور جو تدابیر، جو احتیاطیں اس وبا سے بچاؤ کے لیے، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے جو بھی آپ کو بتائی گئی ہیں، آپ کو اب تک پہنچائی گئی ہیں، امید ہے آپ ان پہ اپنے آپ کو اپنی حفاظت کے لیے، اپنے پیاروں کی حفاظت کے لیے، اپنے احباب کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے آپ اس پہ جو ہے وہ سنجیدگی سے عمل کر رہے ہوں گے۔ میرا نام محمد اقبال ہے اور میں ادارے میں اکنامکس پڑھاتا ہوں۔ بچوں، ہم اپنے سلیبس میں ابھی تک جو ہم نے لاسٹ لیکچر تک جو پڑھ چکے ہیں وہ تھرڈ چیپٹر تھیوری آف منی، اگر آپ ٹیکسٹ میں دیکھیں گے تو یہ سیکنڈ ہے، زر کا چیپٹر، اور جو عام طور پہ بک حبیب اللہ وزیر کی پڑھائی جاتی ہے اس میں یہ چیپٹر نمبر تھرڈ ہے، تھیوری آف منی۔ بیٹے، یہ چیپٹر جب ہم نے شروع کیا تھا تو آغاز میں آپ کو اس چیپٹر میں ہم نے کیا کیا پڑھنا ہے وہ آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ اس چیپٹر میں ہم نے بارٹر سسٹم، فنکشنز آف منی، کائنڈز آف منی، فیچرز آف گڈ منی، سپلائی آف منی، ڈیمانڈ فار منی، یہ ہم نے پڑھنا ہے۔ اور اس میں سے ہم نے بارٹر سسٹم، جو کہ اس چیپٹر کا پہلا ٹاپک ہے، ہم نے وہ پڑھا۔ ہمارے سابقہ لیکچر میں سے ایک لیکچر بارٹر سسٹم پر ہے، اور وہاں پر ہم نے اسے ڈیٹیل سے پڑھا ہے کہ بارٹر سسٹم کیا ہوتا ہے اور بارٹر سسٹم کے ذریعے لوگ اپنی ضروریات کو کیسے پورا کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ بارٹر سسٹم جو ہے وہ دشواریوں کا اسے سامنا ہوا اور انسانوں کو مشکل پیش آ رہی تھی اشیاء کے بدلے اشیاء کو، ڈائریکٹ ایکسچینج آف گڈ ود گڈس۔ تو ایک طویل عرصہ تک یہ نظام چلنے کے بعد اس نظام کی وہ شدت نہیں رہی، وہ اہمیت نہیں رہی، کیونکہ مسائل پیدا ہوئے تو اس کے متبادل آلٹرنیٹ کے لیے کوششیں کی گئیں، جس میں مختلف ادوار میں مختلف اشیاء کو بطور کرنسی استعمال کیا گیا۔ تو پہلے ہم نے یہ پڑھا ہے کہ بارٹر سسٹم کے ناکام ہونے کی، ختم ہونے کی کیا وجوہات تھیں، اور یہ ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ چیپٹر جو ہے، یہ جو کویسچن ہے بارٹر سسٹم کا، یہ آپ کے لانگ میں اس کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور اگر آپ سابقہ پیپر میں دیکھیں تو آپ کو یہ سوال کئی جگہ پہ نظر آتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ سوال اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے تو پھر آپ نے اسے کیسے اس کا جواب دینا ہے۔ اس سے اگلا چیپٹر بیٹے ہم نے ٹاپک پڑھا تھا فنکشنز آف منی، کہ پیسہ ہمارے کس کس کام آتا ہے، ہم پیسے کو کہاں کہاں یوز کرتے ہیں۔ تو اس کا ایک سادہ سا جواب میں نے آپ کو اس وقت بتایا تھا کہ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ سولوشن آف آل پرابلم آف بارٹر سسٹم آر دی فنکشنز آف منی، کہ بارٹر سسٹم میں براہ راست تبادلہ کے نظام میں جتنی بھی مشکلات تھے ان مشکلات کا حل جو ہے وہ بارٹر انٹروڈکشن آف منی کی صورت میں سولو ہوا۔ اور آج ہم ایک مونیٹری ایج میں جی رہے ہیں، ہماری تمام معاملات وہ خریداری کے ہوں، فروخت کاری کے ہوں، تجارت کے ہوں، ادھار لین دین کے ہوں، یا ریسیونگ پیمنٹ ہو، ہم مونیٹری یونٹ ہے ہمارے پاس، اس کی صورت میں ہم کرتے ہیں۔
تو اس کے بعد تیسرا آرٹیکل ہم نے اس میں پڑھا تھا ٹائپس آف منی، یعنی جو ریسنٹلی ہمارا ٹاپک تھا ٹائپس آف منی تھا، جس میں میٹیلک منی، لیگل منی، پیپر منی، کریڈٹ منی، نیئر منی اور الیکٹرانک منی، یہ ہم نے پڑھا ہے۔ تو اس کے بعد اب ہم نے جو اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہم نے پڑھنا ہے کوالٹیز آف گڈ منی، یعنی ہمارے کویسچن کا نام ہے کوالٹیز آف گڈ منی۔ یہ ہمارے اس ٹاپک کا نام ہے۔ اسے ہم جو ہے پہلے آپ کو یہ بتانا ہے کہ اسی کو بیٹے ہم آپ سے یہ سوال ایسے بھی پوچھا جا سکتا ہے، فیچرز آف گڈ منی، یہ بھی ہو سکتا ہے یا آپ سے اس گڈ منی کی بجائے آپ کو سے فائن منی لکھا ہوا آ جائے، یعنی یوں لکھا ہوا آ جائے کہ کوالٹیز آف گڈ کی جگہ پہ فائن منی، یا اس کے علاوہ فیچرز آف فائن منی۔ یہ آپ کو لکھ کے دینے کا مقصد یہ ہے کہ ان میں سے اس سینس میں بھی سوال ہو سکتا ہے، فیچرز آف گڈ منی، کوالٹیز آف فائن منی، فیچرز آف فائن منی۔ مطلب یہ ہے کہ فائن منی یا گڈ منی اس کا مطلب ایک ہی ہے، اور اس یہ جو آپ کے سامنے میں نے ٹاپک لکھا ہے اس کو اردو میں ہم لکھتے ہیں عمدہ زر کی خصوصیات یا عمدہ زر کے اوصاف، عمدہ زر کی خوبیاں، یا اس کے علاوہ اچھے زر کی خصوصیات، یا آپ یہ بھی ہو سکتا ہے اچھے زر کے اوصاف۔ یہ آپ سے اس صورت میں یہ آپ سے سوال پوچھا جائے گا۔ تو لکھ دینے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس میں سے اگر آپ سے سوال، تو اگر آپ یہ دیکھیں تو اس میں اردو میں عمدہ یا اچھے یہ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں اس کے لیے، اور انگلش میں اس کے لیے ایک فائن یا گڈ، یہ لفظ اس کے لیے استعمال ہوئے۔ تو اس میں ہم نے پڑھنا کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جیسے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بھی سمجھایا تھا کہ سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس ٹاپک پہ غور کرنا ہے کہ جو ہم سے پوچھا جا رہا ہے۔ جب ہمیں سوال کی سمجھ آ جاتی ہے تو اس کا جواب دینا ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ جو سیکنڈ ایئر کی اکنامکس ہے آپ نے فرسٹ ایئر میں پڑھا ہے کہ فرسٹ ایئر کی اکنامکس میں تھوڑا سا اس میں جو اس کا پیٹرن ڈیفرنٹ ہے، کہ اس میں چونکہ زیادہ تر وہ ہے اپنا، ایک تو یہ ہے کہ وہ مائکرو ہے ساری، اور اس میں ڈائیگرام بہت زیادہ ہیں، اور ہر ایک جو آپ نے اس میں لا پڑھنا ہے یا ٹرم پڑھنی ہے اس کو آپ نے بائی ڈائیگرام پروف بھی کرنا ہے۔ جس طرح آپ نے پیپر دیے ہیں پہلے فرسٹ ایئر کے آپ اپیئر ہوئے ہیں، اس میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اکثر آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ ایکسپلین دی لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلٹی ود دی ہیلپ آف ٹیبل اینڈ ڈائیگرام، لا آف ڈیمانڈ ایکسپلین ود دی ہیلپ آف ٹیبل اینڈ ڈائیگرام، لا آف سپلائی ایکسپلین ود دی ہیلپ آف ٹیبل اینڈ ڈائیگرام، رائز اینڈ فال ایکسپلین ود دی ٹیبل اینڈ ڈائیگرام۔ اس کے علاوہ ایکسپینشن کنٹریکشن، کوئی بھی مطلب ہے، موسٹلی اس میں سے سوال جو آپ سے پوچھے جاتے ہیں اس میں آپ سے کہا جاتا ہے کہ ایکسپلین ود دی ہیلپ آف ٹیبل اینڈ ڈائیگرام، مین کہ اس میں ٹیبل اور ڈائیگرام ہوتے ہیں۔ آپ پہلے اس اسٹیٹمنٹ اس کی ورڈنگ میں لکھتے ہیں، پھر اس کا ٹیبل بناتے ہیں،
اس کے بعد آپ اس کو ڈائیگرام بناتے ہیں، ڈائیگرام کے بعد اسے ایکسپلین کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ جو سیکنڈ ایئر کی اکنامکس ہے میکرو ہے، اور یہ بک یعنی پارٹ 2 اور پارٹ 1 ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہیں۔ پارٹ 2 میں اس طرح کی آپ کو ٹاپک دیے گئے ہیں اور اس کو ورڈنگ میں یعنی کہ اسٹیٹمنٹ فارم میں آپ سے کہا جاتا ہے۔ اس میں وہ بات نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ٹیبل ہے پھر اس کو آپ نے ڈائیگرام میں لے کے آنا ہے، پھر ڈائیگرام کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے، تو وہ تھوڑا سا نا اس میں ایک اٹریکشن آپ کہہ سکتے ہیں رہتی ہے، یا آپ کی مصروفیت رہتی ہے شروع سے آخر تک۔ لیکن یہ ٹاپک جو ہم سیکنڈ ایئر کے ہم اکنامکس پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے آپ نے 2-3 چیپٹر پہلے بھی آپ 2 پڑھ چکے ہیں، اس میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ نیشنل انکم کے چیپٹر میں شاید ایک ڈائیگرام ہے سرکولر فلو آف نیشنل انکم، یا پھر اس سے نیکسٹ چیپٹر جو ہے اس میں ایکولیبریم آف نیشنل انکم کا ایک ڈائیگرام بنایا گیا ہے۔ اب یہ جو ہم چیپٹر در کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تھیوری آف منی، اس میں ڈائیگرام نہیں ہے۔ تو ہم نے ہر ایک ٹاپک کو ورڈنگ میں ڈسکس کرنا ہے، اور آپ جتنا سنیں گے، آپ جتنا بک سے ریڈنگ کریں گے، آپ کے لیے یہ زیادہ فائدہ مند ہوگا، اور اتنی ہی آپ کی رائٹنگ پاور بڑھتی ہے۔ تو اس میں وہی بات جو پہلے بھی آپ کو کئی بار سمجھائی ہے کہ آپ سب سے پہلے اس کویسچن جو آپ سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے، آپ نے اس کو جو ہے وہ اس کو کنفرم کرنا ہے کہ آپ سے سوال کیا پوچھا گیا ہے۔ جب آپ سے سوال پوچھا گیا، سوال جب آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے تو اکثر ایسے ہوتا ہے، بلکہ آپ یہ بڑا مطلب ایک عام سی بات ہے کہ اس سوال کے اندر اس کے جواب کا اشارہ موجود ہوتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ سوال آپ سے پوچھا جا رہا ہے کوالٹیز آف گڈ منی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر کسی منی کو گڈ منی کہتے ہیں یا اسے فائن منی ڈکلیئر کرتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کن خصوصیات کا ہونا ضروری ہے؟ یعنی وہ خصوصیات اگر موجود ہیں تو پھر آپ اسے فائن منی کہیں گے۔ اس حوالے سے نا ایک بات اور بھی اسٹوڈنٹس کے ذہن میں آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بھئی ہم ایسے زر کے بارے میں پڑھیں گے، ایسی کنسیپٹ آف منی پڑھیں گے دیٹ از ٹوٹلی پازیٹیو یا ہیو میرٹس، یعنی کہ جس میں ساری کی ساری خصوصیات ہیں، اس میں تو کوئی خامی ہے ہی نہیں۔ دیکھیں بیٹے، ہم اگر کموڈٹی کو دیکھتے ہیں نا، ایوولوشن آف منی، ہم نے ایک ٹاپک پڑھا تھا ایوولوشن آف منی۔ اس ایوولوشن آف منی میں ہم نے پڑھا تھا کہ آج ہمارے پاس یعنی ایک وقت تھا کہ وین دیر واز کنسیپٹ آف بارٹر سسٹم، اور ایک آج کا دور ہے جس کو ہم مانیٹری ایج کہتے ہیں۔ اس کے درمیان کی جو ٹریولنگ ہے، جو جرنی ہے، جتنا بھی سفر کیا ہے، یعنی بارٹر سسٹم سے کموڈٹی منی کا زمانہ آیا، کموڈٹی منی سے میٹیلک منی ہے، میٹیلک منی سے پیپر منی، پیپر منی سے کریڈٹ منی، کریڈٹ منی سے پھر آج آپ دیکھتے ہیں کہ الیکٹرانک منی ہے۔ تو اس کے دوران آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک سے نیکسٹ، اب بارٹر سسٹم بارٹر سسٹم جب کموڈٹی منی کا زمانہ ہے تو کموڈٹی منی میں خامیاں تھیں تبھی نیکسٹ والی آئی، تو ہر نیکسٹ ایج نے اس کے پریویس ایج کی جتنے بھی پرابلم تھے ان کو سولو کیا، لیکن اس کے اپنے دور کے پرابلم اس میں موجود رہے۔ فار ایگزامپل، کموڈٹی منی کے بعد میٹیلک منی ہے، تو میٹیلک منی نے کموڈٹی منی والے پرابلم تو حل کر دیے، لیکن میٹیلک منی میں بذات خود پرابلم رہ گئے۔ اس سے اگلی نیکسٹ ایج آئی ہمارے پاس پیپر منی کی، تو پیپر منی نے اس سے پہلے والے یعنی جو اس سے پہلے میٹیلک منی کے پرابلم تھے وہ تو سولو کر دیے۔ دیکھیں اب آپ اس فائن منی کا جب ہم یہ پڑھتے ہیں اس کا سفر، تو اس میں جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ دیکھیں کہ ہم ایوولوشن آف منی، ایوولوشن آف منی کا مت ہے
اس کو بیٹے ہم لکھتے ہیں زر کا ارتقاء۔ اب زر کے ارتقاء میں کیا پڑھا تھا ہم نے کہ پہلے تو ہے جی بارٹر سسٹم۔ اب بارٹر سسٹم کے بعد ایج شروع ہوتی ہے میٹیلک منی کی۔ اب میٹیلک منی کے بعد ایج شروع ہوتی ہے پیپر منی۔ پیپر منی کے بعد ہے کریڈٹ منی، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آج الیکٹرانک منی موجود ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ اس میں تو پرابلمس تھے، یا آپ نے پڑھا ہے اپنے ٹاپک میں کہ بارٹر سسٹم میں بہت زیادہ پرابلم تھے۔ اب جو بارٹر سسٹم میں پرابلم تھے وہ میٹیلک منی کا، جب یعنی یہ میٹیلک منی یہ کوائن، اب اس سے پیچھے جو ہے وہ کموڈٹی منی کا دور ہے۔ کموڈٹی منی، اس کو اردو میں ہم کہتے ہیں اشیائی زر، یعنی جب مختلف چیزوں کو روپے پیسے کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا۔ اب یہ دیکھیں کہ بارٹر سسٹم، یہ بارٹر سسٹم ہے، اس میں پرابلمز موجود تھے۔ اس کے بعد جب کموڈٹی منی کا ایکسپیرینس کیا گیا یہاں پر، تو بارٹر سسٹم میں تو یہ تھا کہ ڈائریکٹ ایکسچینج آف گڈز ود گڈز، چیزوں کو براہ راست اشیاء کو اشیاء سے بدل دیا جاتا تھا۔ لیکن یہ جو ایج ہے اس میں ایک چیز کو ایز اے میڈیم آف ایکسچینج استعمال کیا گیا۔ مثلاً اس دور میں ہم بات کرتے ہیں کہ سی شیلز ہیں، چیز ہے، ایرو ہیں، تو یہ پیسے کے طور پہ استعمال ہوتے تھے، یعنی اس کو بنیاد بنا کر چیزیں خریدی بھی جاتی تھیں، فروخت بھی کی جاتی تھی۔ تو اس میں یہاں سے ہماری مانیٹری ایج شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس میں اس دور میں مختلف چیزوں کو ایک ایکسپیریمنٹ کیے گئے کہ کموڈٹی منی جو ہے گڈز کو، ایلیمنٹس کو پیسے کی جگہ پہ ایز اے میڈیم آف ایکسچینج استعمال کرنے کے لیے کوشش کی گئی، لیکن اس میں اگلا سفر تبھی جاری رہا کیونکہ اس میں پرابلم تھے۔ اب یہ والے پرابلم جو تھے، جب یہ کنسیپٹ ہمارے پاس آیا تو یہ پرابلم سالو ہو گئے۔ اب پرابلم سالو ہو گئے تو پرابلم تو یہاں بھی موجود تھے، لیکن فرق کیا تھا، اس کی نسبت یہ پرابلم کم تھے۔ اب اس کے بعد آیا یہ والا جو میٹیلک منی یعنی کوائنز کا زمانہ، تو اس کے پرابلمز ختم ہو گئے، لیکن پرابلمز کوائن میں بھی رہے۔ اب یہ دیکھیں آپ کے کم ہوتے جا رہے ہیں، سب سے زیادہ پرابلم اس میں ہے۔ اس کے پرابلم کموڈٹی منی نے سالو کر دیے، کموڈٹی منی کے کوائنز نے کر دیے۔ اب کوائنز میں بھی پرابلم تھے، یعنی میٹیلک منی کی جو بات کرتے ہیں اس کو کوائنز کو، سکوں کو، دھاتی سکوں کو، دھات سے بنے ہوئے سکوں کی صورت میں جو زر گردش کرتا ہے اسے میٹیلک منی یعنی دھاتی زر کہا جاتا ہے۔ تو دھاتی زر کا جب زمانہ آیا تو اس نے کموڈٹی منی کے کئی مسائل حل کر دیے، لیکن اس میں بھی میٹیلک منی میں بھی پرابلم رہے۔ مثلا یہ ہے کہ اس کی فارمیشن یا اس کو جو میلٹ کر کے اس کو پھر کوائن میں لے کے آنا، اس پہ ایکسپینڈیچر زیادہ ہوتے تھے اور بڑا ایک ٹاسک تھا، ایک ڈیفیکلٹ کام ہوتا تھا۔ تو لیکن یہ ہے کہ اس کی نسبت یہ زیادہ بہتر تھا۔ اب یہاں سے اگلا سفر جب آیا یہ پیپر منی، تو پیپر منی میں بھی پرابلمز تھے، لیکن اس میں فرق کیا تھا کہ اس سے کم تھے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کریڈٹ منی ہے، کریڈٹ منی کے بعد الیکٹرانک منی۔ تو اب ہم جب یہ سوال پڑھتے ہیں کہ کوالٹیز آف گڈ منی، تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم کسی ایسی زر کے بارے میں پڑھیں گے کہ جو جس میں بالکل جو ہے وہ کوئی ڈیمیرٹ نہیں ہوگا، ہوں گے، لیکن ہم اس کو فائن منی کہیں گے جس پہ پرابلمز، مشکلات کم سے کم ہوں گی۔ اگر ہم فرض کیا کہ جہاں پر ہم لیتے ہیں جی کہ ایک ہے جہاں پہ اے منی فرسٹ ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے منی سیکنڈ ہے، پھر ہم تھرڈ کر لیتے ہیں، منی 4 کر لیتے ہیں، منی 5۔ اب اس میں یہ ہے
اس میں سپوز کرتے ہیں کہ اس میں پرابلمز ہیں 10، اس کی مشکلات ہیں 8، اس کی ہیں 6، اس کی ہیں 2، اس میں 1۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں جتنی بھی ہم نے اگزامپل کے طور پر میں نے ایکسپیریمنٹ میں لکھی ہے، اس میں سب سے کم جو ہے وہ اس میں، لہٰذا اس کو ہم فائن منی یا گڈ منی کہیں گے۔ تو ایسی منی جس میں مسائل، جس میں مشکلات، جس میں ڈیفیکلٹیز کم سے کم ہوں گی، اسے ہم کہیں گے فائن منی۔ تو یہ آپ کو اس لیے بتانا ضروری تھا کہ تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کسی بھی چیز کو جب آپ فائن منی کا نام دیتے ہیں تو وہ اس کو آپ کیسے، مطلب ہے کن خصوصیات کی بنیاد پر آپ اسے فائن منی کہیں گے۔ تو اس میں چونکہ ہم لوگوں نے پہلے یہ پڑھا ہے بارٹر سسٹم ہے، گڈ منی ہے، تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا آبزرو کرتے ہیں دور کو، مثلا ہم بارٹر سسٹم میں تو ظاہری بات ہے وہاں پہ تو دیر واز نو کنسیپٹ آف منی، پیسہ ہوتا ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد یہ جو کموڈٹی منی کا زمانہ، تو کموڈٹی منی میں مختلف چیزیں ایک وقفے کے ساتھ ایز اے میڈیم آف ایکسچینج استعمال ہوئی ہیں، کوئی زیادہ ہوئی ہے، کوئی کم ہوئی ہے۔ تو اب اس میں بھی ان کموڈٹی منی کی ایج میں بھی چیزوں میں فرق ہوتا تھا، یعنی کہ دیکھیں نا، اب آپ سپوز کرتے ہیں کہ ہم اسی کموڈٹی منی کا زمانہ، کیونکہ آپ سے یہ سوال بعد میں آبجیکٹیو میں آپ سے پوچھا جائے گا، تو اس میں ہم بات یہاں بھی کر لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ اگر ہم کموڈٹی منی کو دیکھتے ہیں، یہ جو کموڈٹی منی ہے، اس کا مطلب ہے کہ جہاں پر کیا ہوتا تھا، گڈز، کموڈٹیز یا گڈز کو روپے پیسے کی جگہ پہ استعمال ہوتا تھا۔ یعنی گڈز کیا ہوتی تھی، یہاں پر گڈ ہوتی تھی بیٹے میڈیم آف ایکسچینج، میڈیم آف ایکسچینج، یعنی اشیاء کو آلۂ مبادلہ کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ جو ہے کموڈٹی منی۔ اب اس میں کموڈٹی جو تھی مختلف تھی، مثلا اس میں سیشل استعمال کی جاتی تھی، سیپیاں، اس میں ایرو کا استعمال کیا گیا، اس میں چیز کا استعمال ہوا، اس میں سلیف کا استعمال ہوا، اس میں ٹوبیکو کا استعمال ہوا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ تو ہیں جی سیپیاں، یہ سیپیاں ہیں، یہ تیر ہیں، کہ یہ مکھن، اور یہ غلام، اور یہ ہے تمباکو۔ اب یہ ساری گڈز ہیں۔ اب ان گڈز کو، یہ جو ہے، ان کو جب روپے پیسے کے طور پہ استعمال کیا گیا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جتنی بھی چیز کموڈٹیز ہیں یہ والی، اس میں چاہے آپ کی یہ کموڈٹی ہو کہ اس کے بعد کموڈٹی سیکنڈ ہو، یہ کموڈٹی ہو کہ سلیب یا ٹوبیکو، اب اپنے اپنے دور میں یہ چونکہ مختلف وقت میں، پہلے سپوز کرتے ہیں ایک چیز کا تجربہ کیا گیا کہ ہم اس کو میڈیم آف ایکسچینج کے طور پہ استعمال کریں گے تو کیا ہوگا، وہ کچھ چلا، کچھ عرصہ چلا، اس کے بعد وہ اس میں خامیاں تھیں، ختم کر کے پھر نیکسٹ جو ہے، نیکسٹ کموڈٹی کو، جو اس کے ادر کموڈٹی کو میڈیم آف ایکسچینج کے طور پہ استعمال کیا گیا، وہ بھی جو ہے وہ آگے سے اس کی سروائیول جو سپورٹ نہیں کر سکا، اس کے بعد وہ نیکسٹ کو کیا گیا۔ تو کموڈٹی منی کا جب ہم دور پڑھتے ہیں تو ایوولوشن آف منی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ بارٹر سسٹم سے کموڈٹی منی سے میٹیلک منی، اب اس میٹیلک منی سے آگے آپ کیا لکھیں گے، اس کے بعد آپ بیٹے لکھیں گے پیپر منی، اور پیپر منی کے بعد آپ لکھیں گے جہاں پر کریڈٹ منی، یعنی پیپر منی یہ ہے کاغذی زر، اور یہ ہے اعتباری زر، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو اوپر جو سٹیٹمنٹ، اس کو تو آپ پورے کا پورا، اس کو تو آپ نے نام دے دیا ہے
ایوولوشن آف منی یعنی زر کا ارتقاء یہاں پہ. اب اس زر کے ارتقاء میں ایک چیز جو ہم نے دیکھی ہے، یہ بارٹر سسٹم ہم نے پہلے اس کو ڈیٹیل سے پڑھ لیا ہے، میٹیلک منی بھی ہم نے پڑھی ہے، وہ الگ سے ہمارا ٹاپک تھا، اور یہ پیپر منی بھی ہو گیا ہے، کریڈٹ منی بھی ہو گیا ہے. اب اس میں ایک چیز جو تھوڑی سی وضاحت طلب تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو چیز ہے آپ کے سامنے کوموڈٹی منی. کوموڈٹی منی کی جب آپ سے ڈیفینیشن پوچھی جاتی ہے تو آپ نے اس میں یہ بتانا ہے کہ in the history of man, in the history of transaction, many commodities had been used as a medium of exchange for the transaction for the exchange of goods and services. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یعنی ایسا دور جس میں مختلف اشیاء کو بطور آلہ مبادلہ کے یعنی میڈیم آف ایکسچینج. اب میڈیم آف ایکسچینج کی ڈیفینیشن آپ کو، میڈیم آف ایکسچینج کیا ہوتا ہے، یہ میں نے آپ کو لاسٹ اس میں ٹاپک میں بتایا تھا کہ ہم جس بھی اگر آپ اس کی ڈیفینیشن آپ پہلے دیکھنا چاہیں پہلے بلکہ اس کی بات کر لیتے ہیں. اب اس کو میڈیم آف ایکسچینج جو ہے اس کا مطلب ہے ہم کسی ایک چیز کو بنیاد بنا کر اس کو بنیاد بنا کر ہم جو ہے کہ خریداری بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور چیز کو ہم بیچتے بھی ہیں. تو یہ جس چیز کو ہم بنیاد بنا کر چیزوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں اسے میڈیم آف ایکسچینج کہا جاتا ہے. تو آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس جتنی بھی منی ہے، وہ پیپر منی ہو، وہ کرنسی نوٹ ہوں، وہ چیک ہوں، وہ پے آرڈر ہوں، بینک ڈرافٹ ہوں، گولڈ ہو، پرائز بانڈ ہوں، یہ سارے کے سارے میڈیم آف ایکسچینج ہیں یعنی آلہ مبادلہ ہیں. ان کو بنیاد بنا کر ہم چیزوں کو خریدتے بھی ہیں اور بیچتے بھی ہیں. یہ بات تو جو ہے وہ ایک سمجھنے والی تھی، ہم نے اس کو الگ سے پڑھ لیا اس کو. اب ہم جس بات کو آج ہم اس ایوولوشن آف منی جیسے پورے اس میں ٹاپک میں جس چیز کو ڈسکس کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ مختلف دور میں مختلف چیزوں کو بطور میڈیم آف ایکسچینج یعنی آلہ مبادلہ کے طور پہ سے استعمال کیا گیا ہے. اب جتنی بھی چیزیں، ہر چیز اس میں اگر آپ یہ دیکھیں، ہم نے ایک سپوز کیا ہے کہ یہ چار چیزیں پانچ جو ہیں ان کو کموڈٹی منی ہے. تو اس میں سے ہر ایک کموڈٹی کی نیچر الگ ہے، ہر ایک کی. نو ڈاؤٹ کہ یہ ساری کی ساری جو ہے وہ فائن منی میں نہیں تھی اور ان کا ٹائم پیریڈ بہت کم تھا، یہ ختم ہو گئی. لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی وجہ تو ہوگی نا. اب یہ جو تھے سیچل، اس میں کیا تھا کہ اسکیسٹی تھی، یہ تعداد میں کم ہوتی تھی. اس کے ضربے جو سمجھ ہماری میں بات آتی ہے کہ اب سیچل میں ممکن ہے کہ لوگ اس کو پسند کرتے ہوں اور اس کو بنیاد بنا کر ایکسچینج یا ٹرانزیکشن پاسبل تھی. لیکن سمجھ میں بات جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ دس منی واز has been found in limited quantity, just scarcity, less quantity. کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو عام استعمال میں نہیں آتی اور اس کی ابنڈنٹ کوانٹٹی نہیں ہوتی، یعنی کہ انلمیٹڈ کوانٹٹی میں نہیں ہوتی. پاسبل ہے کہ اس وجہ سے جو ہے یہ آگے سے نہ چل پائے ہو. اچھا، اس کے بعد ایرو، تیر. اب اس میں یہ چونکہ سیلف میڈ پروڈکٹ ہوتی تھی، چیزیں بنائی جاتی تھیں، تو اس میں ممکن یہ کوانٹٹی تو ان کی بہت زیادہ بنائی جا سکتی ہے، لیکن اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں جنرل ایکسیپٹنسی نہ ہو، یعنی کہ ہر شخص ان کو استعمال کر کے یا اس کو میڈیم آف ایکسچینج مان کر ٹرانزیکشن نہ کرنا چاہتا ہو. اس کے بعد یہ چیز جو ہے یعنی مکھن، یہ پرشیبل گڈز ہے میں آتی ہے، یعنی کہ یہ ختم ہو جانے والی چیز ہے. اس میں خامی کیا تھی؟ مطلب اس میں اور بھی خامیاں ہوں گی، ہو سکتا ہے جنرل ایکسیپٹنسی بھی نہ ہو، لیکن ایک خامی جس میں نظر آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے چیز مطلب ہے وہ یہ اس کی لائف کم ہوتی تھی، اس کو زیادہ دیر تک استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا. اس میں گھی ہے، مکھن ہے، تو یہ چیزیں ٹھیک ہے، اس میں ایکسیپٹنسی بھی ہوگی، لوگوں میں کریز بھی ہوگا اس کو استعمال کرنے کا. لیکن فرق کیا تھا کہ یہ جو ہے اس کی لائف ٹائم نہیں تھا اتنا زیادہ، یا یہ
اس کے علاوہ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ لیس کوانٹٹی، ہو سکتا ہے اس کی کوانٹٹی کم ہو یا اس کو جو ہے وہ اس کی لائف کم ہو۔ اس کے بعد یہ ہے چلے اس میں بھی پرابلم یہ والا کسی نہ کسی طریقے سے اگر نہ چلی ہے نا، مطلب یہ ہے کہ اگر ختم ہو گئی ہے یہ چیز، آگے اس کو میڈیم آف ایکسچینج کے طور پہ آگے استعمال نہیں کیا گیا، تو صرف کچھ ایک اندازہ ہم نے اصل میں اس میں یہ بتانا ہے کہ اب ہر چیز کی ایک جیسا مسئلہ نہیں تھا ہر چیز کے اندر۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ٹوبیکو میں ان سب سے زیادہ ایکسیپٹنسی تھی، جنرل ایکسیپٹنسی زیادہ تھی، لیکن ٹوبیکو میں کیا تھا کہ یہ لائف ٹائم نہیں تھا اس کا، اور اس چیز کو مطلب اس میں سٹوریبلٹی نہیں تھی، اس کو سٹور نہیں کیا جا سکتا تھا، اور سٹور کے اس کا سروائیول نہیں ہوتی، کیونکہ وہ زمانہ کوئی محفوظ کرنے کا زمانہ نہیں تھا، ٹیکنالوجی نہیں ہوتی تھی، سائنس کا زمانہ نہیں تھا۔ تو اس میں تو ہر ایک چیز کموڈٹی منی کے ایج میں ہر چیز کو جو استعمال کیا گیا ہے روپے پیسے کے طور پر، میڈیم آف ایکسچینج کے طور پر، تو ہر ایک کموڈٹی کے اس سرکولیشن سے نکل جانے کی وجہ، ختم ہو جانے کی وجہ یا نہ چلنے کی وجہ ایک جیسے مسائل یا نیچر آف پرابلم، نیچر آف ڈیفیکلٹیز ایک جیسی نہیں تھی، ڈیفرنٹ تھیں۔ تو اب ان میں ہم نے اگر سوال ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ ڈیفائن کموڈٹی منی، تو اس میں ہم بتائیں گے جی کہ کموڈٹی منی جو ہے ریفر دی سچویشن ان وچ یا کموڈٹی منی آر دی گڈس دیٹ ور یوزڈ ایز اے میڈیم آف ایکسچینج فار ٹرانزیکشن۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہم پڑھتے ہیں ہر ایک چیز، یعنی جب چیزیں جو والیوم والی چیزیں ہوتی تھیں، جب ان کو روپے پیسے کے طور پہ، میڈیم آف ایکسچینج کے طور پہ استعمال کیا گیا، تو اس میں جو ہے ہر ایک اس کو کموڈٹی منی کا دور ہم کہتے ہیں، اشیائی زر کا زمانہ اسے کہا جاتا ہے، اور اس کے میں جتنی بھی چیزیں استعمال کی جاتی تھیں ہر ایک چیز کے استعمال کی یا اس کی نیچر یا اس کے ختم ہونے کی وجہ الگ الگ معاملات ہوتے تھے۔ تو بیٹے یہ تھوڑا سا آپ کو اس لیے میں نے اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ بتا دیا ہے تاکہ آپ کے لیے یہ آسان ہو جائے۔ تو اصل میں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کوالٹیز آف گڈ منی۔ تو ہم پورے پچھلے سسٹم کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں ہم اپنے پوائنٹ میں، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہم جتنے بھی پڑھ چکے ہیں اس میں سے ہم نے کسی کو ڈکلیئر کرنا ہے کہ ان میں سے سب سے فائن منی کون سی ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں جو ہے اسی بات کو ہم یہیں سے شروع کریں گے کہ اگر ہم کسی کو نام دے رہے ہیں اچھے زر کا، فائن منی کا، عمدہ زر کا، تو اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا اوصاف ہونے چاہیے، انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔